بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے جانوروں میں سے گھوڑا پسند تھا، گوشت میں سے بکرے کا گوشت پسند تھا، سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں سفید رنگ پسند تھا۔ آپ عموماً سفید کرتا پہنتے تھے۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے چہرے پر کسی قسم کی داغ دھبے نہیں نکلیں گے، چہرہ نور سے بھر جائے گا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے نیا خون بنتا ہے۔ صبح کے وقت انگور کھانے سے جلد 80 سال تک نہیں لٹکتی۔ کڑوی چیزیں کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ سیب کھانا شروع کر دے، انشاءاللہ دل سے خوف ختم ہو جائے گا۔ ذہنی دباؤ کے شکار افراد دہی کا استعمال ضرور کریں۔ روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، عمر میں اضافہ ہوگا۔ دہی کا استعمال معدے کو مضبوط کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ جس گھر میں کھانے میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے انہیں کھجور کھلاؤ، تمہارے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، روٹی چبا کر کھاؤ، کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ خالی پیٹ کھیرا کھانے سے خون صاف ہوتا ہے، چہرہ نکھر جاتا ہے۔ جو بادام دودھ میں ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی دھوکہ نہیں دے گی، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پیو، قبض ختم ہو جاتی ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ دہی استعمال کرنے سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ہڈیوں کا بھربھرا پن اور جوڑوں کے دردوں کے لیے مفید ہے، معدے میں جلن کو دور کرتا ہے۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے، آدھے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز سے خوف آتا ہے تو سورۃ القدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ کالی مرچ گیس کو روکتی ہے، صحت مند رکھتی ہے۔ دبلے پتلے اور اسمارٹ لوگ کالی مرچ کا استعمال کریں، صحت مند ہو جائیں گے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر خود کو بوڑھا محسوس کرو تو رات کو انجیر اور شہد کھائیں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں دھندلا پن ہو انہیں روزانہ کچھ دانے کشمش کے کھانے چاہیے، دھندلا پن ختم ہو جائے گا، نظر تیز ہو جائے گی۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں، صحت کو بہتر رکھتی ہیں۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ عمر سے زیادہ فکر انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہے اور انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی
جتنے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں، اگر اپنا مقصد اور ارادہ وقت سے پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے تو آپ کی محنت کی لگن کم ہو جائے گی، شاید وہ کام مکمل بھی نہ ہو، لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کے کھائیں، اس سے وزن کم ہوگا۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھائیں، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اپنے سر کو زبان کی شر سے بچائیں اور اسے عقل مندی، شاعری، پرہیزگاری اور نیکی کے دائرے میں رکھیں۔ اگر سینے میں جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ چوس لیا کرو۔ کلونجی کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ اگر پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو کلونجی 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں، پیٹ کا بھاری پن ختم ہو جائے گا۔ کلونجی کو خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی حالات سے پریشان ہے تو وہ سورۃ النوح کی تلاوت کرے۔ اچھی کتاب ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ بڑے گھروں میں عموماً بڑے لوگ رہتے ہیں۔ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینے سے طاقت بڑھتی ہے اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ جس نے تمہیں بولنے کا سلیقہ سکھایا اس کے مقابل زبان درازی نہ کرو، جس نے تمہیں سیدھے راستے پہ لگایا اس کے سامنے اپنی برائی نہ دکھاؤ۔ ناظرین، پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم آسانی سے چمکدار ہو جائے گا۔ رات کو سوکھے آٹے کی روٹی بھون کر کھائیں، اس سے صحت بہتر رہتی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے، اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلدی نمایاں ہوتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ 7 کھجوریں کھاتے ہیں ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صابن لگا کر دھونے سے بو ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بال گیلے ہوں تو بالوں کو تیل لگانے سے گریز کریں، ورنہ بال جلدی گر جائیں گے۔ دوا کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے اس پر 12 بار بسم اللہ اور 12 بار درود شریف پڑھ کر دم کریں۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے بدن کے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین کا چہرہ مرجھا جائے تو بکری کا دودھ یا اس میں دہی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ ایک دم کھل جائے گا۔ صبح شام 1 چمچ شہد کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دل کے مریض زیادہ کھجور استعمال کریں، ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ کھانے سے پہلے پانی پینے سے زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے اور خراب گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل ناخنوں کی مضبوطی کے لیے بہترین ہے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا جسم کو طاقت دیتا ہے، جسم میں موجود فاسد خلیوں کو ختم کرتا ہے۔ زیادہ مرچوں والی غذائیں معدہ خراب کرتی ہیں اور کم عمر میں جھریاں لا سکتی ہیں۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پئیں، یہ سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ سر درد کے لیے بھی بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ لوگ رات کو سر پہ لگائیں،
اس سے گہری نیند آئے گی۔ سستی انسان کو اس طرح نقصان دیتی ہے جیسے کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشکی کا شکار نہیں ہوتے اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کی ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوتی ہیں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہیں۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخت ہوتی ہے۔ جو شخص سخاوت کرتا ہے دنیا کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ سالن میں سرکہ شامل کر کے کھائیں، ہاضمہ درست رہے گا۔ 20 سال کی عمر میں شادی کرنے سے پیدا ہونے والے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو معدے اور گیس کی شکایت ہو انہیں چاہیے لیموں اور پودینے کا استعمال کریں۔ کمزوری ہو تو روزانہ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ کھائیں۔ کمزوری جیسی بھی ہو دور ہو جائے گی، بدن میں بے پناہ طاقت بڑھے گی۔ ناظرین، کھجور کھانے والے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ 3 کیلے آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ اس غذا کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے، برتن بروقت بھی آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں کیلا اور گھی ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کم کر دیں۔ کھانے سے پہلے نمک کھا لو کیونکہ نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے، لیکن بلڈ پریشر کے مریض کم استعمال کریں۔ خشک املی کا شربت بدن میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بادام نزلہ زکام میں آرام پہنچاتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں کیونکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہے۔ مچھر سے نجات پانے کے لیے ادرک کا رس استعمال کریں۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں۔ رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار پیشاب آنا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہرے کانوں کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کلونجی تیل میں جلا کر 2 سے 3 قطرے کانوں میں ڈال دیا کرو۔ کانوں کا بہرا پن دور ہوگا، تیز سنائی دے گا۔ صبح ہوتے ہی سبزہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تو سمجھ جاؤ اس کے گردے خراب ہیں تو وہ سیب کھانا شروع کر دے۔ سونے سے قبل چائے پینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا پانی پئیں۔ ہر طرح کی بیماری سے آپ دور رہیں گے۔ ڈینگی بخار کا علاج کرنا ہو تو مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو سبزیاں کھایا کرو۔ صحت مند زندگی چاہتے ہو تو پھلوں کا استعمال کیا کرو۔ تمام بیماریاں کھانے کی وجہ سے آتی ہیں، لہٰذا اچھا کھائیں، صحت مند کھائیں۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو لیموں کا رس نکال کر اس جگہ پر ملیں۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف چبانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفس کہتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ سوتے ہیں تو آپ اداس رہیں گے۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ اعصابی طور پر کمزور ہیں۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی سے چہرہ دھونے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھنے لگے تو بادام کھا لیا کرو۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کے پی لیں۔ آپ کو 80 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتی ہیں۔ اگر آپ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھائیں۔ لیموں کا رس پانی میں ڈال کے پئیں۔ دن میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ کھیرا کھائیں۔ ہر کھانے کے بعد
بند گوبھی کے پتے کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہ کرو، اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کریں، برتن جلدی دھل جاتے ہیں اور اچھے سے صاف بھی ہو جائیں گے۔ اگر صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ناظرین، لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے حیض میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو صاف کرتا ہے اور ہیپاٹائٹس کا بہترین علاج ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ گلے کے درد میں دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے گلے کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہے ان کے لیے باجرے کی روٹی مفید ہے۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بہترین ہے، سر درد کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ پرانی خارش اور دانت چنبل کا یقینی خاتمہ۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روزانہ بلا ناگہ پرانی خارش، دانت چنبل یا کسی بھی قسم کی جلدی بیماری پر مٹی ملیں، انشاءاللہ جلد شفا ملے گی۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ لوگ رات کو سر پہ لگائیں، اس سے گہری نیند آ جائے گی۔ زیادہ گوشت کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو دن کی شروعات لیموں پانی سے کرو، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیموں رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے لیے ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ یہ شفاعت انشاءاللہ اس شخص کو نصیب ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا بہت مفید ہے۔ اگر عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ بند گوبھی کا استعمال شروع کر دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لال بیگ سر کٹنے کے بعد بھی 2 دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ چھینک کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ پیاز اور مرغی کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کچی بند گوبھی کھانا شروع کر دو، مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ معدے کی گیس کو بھی ختم کرتی ہے۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھنے سے جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وقت خاموش مٹی کی طرح ہے، آپ کی مرضی ہے جو چاہے بنا لیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی گرم پانی کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ ناظرین، تنہائی یا اکیلا پن انسان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں لگ سکتی۔ زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ جو شخص کمزور ہو اسے ورزش کرنی چاہیے، کیونکہ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ کھائیں۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے چند بادام نہار منہ چبا لیں اور کالی مرچ کھا لیا کریں، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر 25 سال سے کم عمر میں شادی کر لی جائے تو بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ شور والی جگہ پر سننے میں دشواری ہے تو دایاں کان استعمال کریں۔ ناظرین، روزانہ 2 گھنٹے پیدل چلنے سے آپ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ پیدل چلنے سے موٹاپا اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔
گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ غذائیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال کرنا، گاجر کھانا، اسٹرابری کھانا، دلیا کھانا، لہسن کا استعمال کرنا۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچیں آنکھوں میں پڑ جائے، زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے انسان کا معدہ صحیح کام کرتا ہے۔ بال گرنے یا خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر مسل لیں، شہد کے ساتھ مکس کر کے بالوں میں لگائیں۔ جن لوگوں کو خوف و وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایتوں و بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی ڈال کر چہرے پر لگاؤ۔ 20 منٹ کے بعد منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ ناظرین، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کی ہیپاٹائٹس کا بہترین علاج ہے۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹونک ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف نشانات دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکالیں، اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر لگائیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا، چہرے کے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، کسی کے خلوص دیکھنی ہو تو اسے مشورہ کر لو، کسی کا انصاف دیکھنا ہو تو اسے غصہ دلاؤ، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو لوگوں کے سامنے اس کی عزت کرو۔ چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے: کھانا کھانے کے بعد سونا، کھانے کے فوری بعد نہانا، کھانے کے فوری بعد پھل کھانا، کھانے کے فوری بعد چائے پینا۔ اگر آپ کے جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہے تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگائیں، درد ختم ہو جائے گا۔ گلے میں خرابی محسوس ہو رہی ہے تو سادہ پانی سے غرارے کر کے دیکھیں یا اس میں ذرا سا نمک ملا لیں، اس کے بعد آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانسی سے بچاؤ کے لیے بچوں کو کھانسی کا شربت کا ذائقہ پسند نہیں ہوتا تو یہ جان لیں کہ عالمی ادارہ صحت نے شہد کو بھی بچوں کے کھانسی کی ادویات میں شامل کر رکھا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانسی کے شکار بچوں کو اگر سونے سے پہلے 10 گرام شہد کھلایا جائے تو کھانسی کی شکایت میں کمی آتی ہے اور نیند بھی خراب نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ ہر صبح نہار منہ 4 عدد مربع کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ یہ عمل 3 ہفتے تک جاری رکھیں۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں اور 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح شام پی لیں، بے حد قد لمبا ہوگا۔ جن لوگوں کو خوف یا وحشت رہتی ہو، دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو، تو وہ بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد کا مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ناریل کا پانی تازہ پٹھوں کے دردوں کا بہترین علاج ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں گے اس روز درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور ہمارے چینل ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔